کہ تم نے اولاد کے لیے سب کچھ کر لی، وہی اولاد آج تمہارے طرف پھیر کر نہیں دیکھ رہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں 60 سال 70 سال، اپنے ابا کو جواب کیسے دیتے ہیں؟ بولے پٹن بند کرو، بس نکلنا ہونا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ تم نے اولاد کے لیے سب کچھ کر لی، وہی اولاد آج تمہارے طرف پھیر کر نہیں دیکھ رہے۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں 60 سال 70 سال، اپنے ابا کو جواب کیسے دیتے ہیں؟ بچے نماز نہیں پڑھا ابھی تک، وقت نکلنا ہے۔ بولے پٹن بند کرو، بس نکلنا ہونا۔ بولے اٹھ جا بھائی، نیند خراب ہو رہا ہے تمہارا، اس کا بیٹا کا نیند خراب ہو رہا ہے، اس کو سونے دو، اس کو سونے دو۔ اب اما نے آواز دے دی، ان کی ابا نے آواز دے دیا نماز کے لیے کہ جاؤ مسجد میں اذان ہو گئی۔ اب وہ اذان کے بعد بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، کیونکہ تم نے دین نہیں سکھایا۔ اللہ کے خوف اس کے دلوں کے اندر نافذ نہیں ہوا، ایمان اس کی دلوں کے اندر نافذ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ تمہارے بلانے کو وہ اچھا اور بہتر بھی سمجھ رہے۔ پھر باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، باپ کو کھلانے کے لیے نہیں ہے، ماں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ باپ بیمار ہو گئے، اس کی دوائی کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں ہے۔ 2 بیٹا 3 بیٹا جس کے پاس ہے، میرے دوستوں اس کی کوئی کمی ہے کہ بھائی ایک بیٹا کے پاس 10 دن کھا لے، دوسرے بیٹا کے پاس 10 دن، تیسرے بیٹا کے پاس 10 دن۔ اب بولتا ہے میں تو نہیں کھلا رہا ہوں، میرے کمائی نہیں ہے۔ اب یہ ماں باپ جائیں گے کہاں؟ اب تینوں مل کر اناتشا میں یتیم خانہ میں ڈال دیتے۔ کس کے لیے مال کمایا تم نے؟ کس کے لیے اپنی زندگی تباہ اور برباد کر دی؟ اب یہ اولاد تمہارے کیا کیا تمہارے لیے ہے میرے دوستوں؟ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو آخرت کے لیے۔ یہ دنیا الدنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنی کما سکتے ہو کماؤ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے دوستو، حیات اور یہ موت کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں، کون برے عمل کرتے ہیں، کون کتنے اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے یہ زندگی اور یہ موت۔ اور زندگی کو اپنی تباہ کر دی، مال کمانے کے پیچھے لگ کر اللہ کی یاد سے بھی تم دور ہو گئے، اور اپنے کاروبار میں لگ کر اللہ کی یاد کو، یاد الہی کو فراموش کر دیا۔ تم فرمایا کہ بھائی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، کب؟ اللہ نے فرما دیا پھر جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم تمہیں مال دیے، اولاد دیے، سب کچھ دیے، اس کے بعد پھر تم دنیا میں عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اللہ کے راستے میں کب خرچ کرو گے؟ کہ ایسے نہیں تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے، تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے، موت کے بعد مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، صدقہ جاریہ کے لیے، یہ زکات ادا کرو گے، حج کرو گے، قربانی کرو گے، صدقہ دو گے، کب کرو گے؟ اللہ کے لیے کب کرو گے؟ جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے پھر کرو گے۔ جب موت سے پہلے اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو یاد رکھو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ یہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مدت، تھوڑی سی مزید مدت کی یہ مہلت کیوں نہیں دی؟ تھوڑی سی اور وقت دیتے تھے، تھوڑی سی مدت اور بڑھا دیتے، میرے موت نہ آتا تو میں دنیا میں کیا کرتا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے, زکات بھی دیتے, خیرات بھی دیتے, اللہ کے گھر میں بھی خرچ کرتے, اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بناتے, دینی مدارس کے پیچھے خرچ کرتے, جہاد کے لیے خرچ کرتے. لیکن اے اللہ تو مجھے وقت نہیں بنا کے دیا, میرے مدت ختم ہو گئی. پھر اللہ کی طرف سے تاکہ مجھے تھوڑی سی وقت دے دیتے تو اصدقا تو ہم تو صدقہ کر لیتے, وہ اکن من الصالحین اور میں نیککاروں میں شامل ہو جاتا. اب تجھے یاد آیا کہ نیککاروں میں شامل ہو جاتا. موت سے پہلے تجھے یاد نہیں آیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گھڑی, میرے دوستوں, گھڑی بھر بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. جب اللہ کی پکڑ آئیں گے نہ ایک قدم تم آگے جا سکتے ہو یا ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہو, بلکہ جہاں کھڑے ہو, جہاں تمہارے قدم ہے, جہاں تمہارے دکان ہے, وہیں پر تم ختم ہو جاؤ گے. تمہاری یہ طاقت نہیں ہوگا کہ ایک قدم آگے جاؤ گے یا ایک قدم پیچھے ہٹو گے. دوسری جگہ میں سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا, اور انسان کو اس جان سے جانا ہی پڑتا ہے. کیا تمہارے موت نہیں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ پچھلے سورت میں جو واقعہ ہے گزرے کہ جس موت سے تم بچتے ہو وہ موت یقینا تمہارے پیچھا کرتے رہے, تم سے آگے یقینا ملیں گے. پھر تم کہاں جاؤ گے؟ عالم الغیب والشہادت, سب نے جا کر حاضر کر دیے جائیں گے تمہیں. آگے دیکھیں میرے دوستوں, حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے مگر اس نے حج نہیں کیا, زکات واجب تھی وہ ادا نہیں کی, وہ شخص مرتے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا. ایک شخص نے عرض کیا یہ بات تو کافروں کی حق میں معلوم ہوتی ہے, تو آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے ایمان والو. یہ اہل ایمان میں سے خطاب ہے کہ دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے کہ بھئی یہ تو کافروں کی, یہ بولے نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کب کرنا چاہیے؟ کہ موت سے پہلے, قبر میں جانے سے پہلے. حج تمہارے اوپر فرض ہے تو حج ادا کرو.